فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بلائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یاران تابع اولاد علی مذہب الحنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عالم زیر سایہ حلوی دوستان مقام محترم، دروس محرم الحرام کی آج کی یہ 8ویں نشست اللہ رب العزت کی توفیق اور مدد سے سج چکی ہے۔ آج کی نشست میں اختصار کے ساتھ ایک ہی نقطہ رکھنا ہے اور وہ ہے کہ کربلا کیوں رونما ہوا۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا وجہ ہے اس کے پس منظر میں کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ رونما ہوا، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور زیادہ لمبی چوڑی نہیں، صرف ایک ہی نقطہ انشاءاللہ الرحمن رکھیں گے، وہی سمجھ میں آ گیا، سمجھا پایا تو کامیابی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ واقع کربلا کا پس منظر کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا بنے۔ ایک کام ہو گیا تاریخ کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے، تو یاد رکھیے گا سادی سی اور موٹی سی بات کہ جو علم تاریخ ہے یہ علوم قرآن کا 5واں حصہ ہے۔ قرآن کے علوم کو کل 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر یہ بتایا ہے کہ یوں تو قرآن مجید کے علوم انسان کی گنتی سے باہر ہے، بے شمار علوم ہیں، فیہ علم الاولین والآخرین، کہ قرآن مجید میں اولین و آخرین کے سارے علوم موجود ہیں۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جس شہزادے کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے والد گرامی جناب باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صرف سورہ الفاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اتنا وزن تیار ہو جائے، یعنی ہزاروں جلدوں پر مشتمل سورہ فاتحہ کی تفسیر سیدنا علی المرتضیٰ کے قلم سے نکلے گی۔
ابھی اوپر اور ہے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ اگر اس کی ایک جھلک دیکھیں تو ابن القیم نے ایک کتاب لکھی مدارج السالکین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اس آیت پر اس نے 3 جلدیں لکھی، صرف اس ایک آیت پر 3 جلدیں اتنی موٹی موٹی چھپ چکی ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس میری اس لائبریری میں موجود ہے، ادھر آپ کے پاس مدارج السالکین کے نام سے، بڑی شاندار کتاب۔ علوم کتنے ہیں قرآن مجید میں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام فخر الدین رازی نے سن وفات 606 ہجری اپنی تفسیر کبیر جو کہ 32 جلدوں کی کتاب ہے، پہلی جلد صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں کئی لاکھ علوم نکال سکتا ہوں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، انہوں نے پہلی جلد صرف اس موضوع پہ لکھی، اور وہ کلیہ بتایا، وہ فارمولہ بتایا، وہ قانون بتایا کہ اس سے یہ علم بھی نکلتا ہے، یہ علم بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ حکم بھی نکلتا ہے۔ یہ تو امت کے بعد کے لوگ ہیں، تو اوپر کے لوگ، اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ تو قرآن میں بے شمار علوم ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ محمد دیوبندی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر ان علوم کو 5 عنوانات میں بند کر کے باقی علوم ان کے نیچے کر دیا جائے، باقی سب ہیڈنگ کر دیں، بنیادی جو سرخیاں ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک ہے علم الاحکام، دوسرا ہے علم المجادلہ، یہ مخالفین سے کیسے گفتگو کرنی ہے، اور پھر تیسرا ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ پھر ہے تذکیر ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرانے کا علم، اور پھر ہے موت اور ما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کی جو تذکیر ہے اس پر یہ 5 علوم ہیں۔ ان میں سے جو ایام اللہ والا علم ہے کہ اللہ کے دنوں کا، اللہ کے دن جن میں اللہ نے کوئی انعام کیا ہے یا اللہ نے کسی پر کوئی عذاب کا سزا دی، یہ قرآن مجید کے علوم کا 5واں حصہ ہے، کل 5 میں سے ایک مکمل حصہ۔ تو تاریخ کی اہمیت یہ دیکھیے کہ اس کے بغیر کیا قصص الانبیاء قرآن کا حصہ نہیں، نبیوں کے قصے، اقوام کے قصے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر سیر کرو اور پچھلوں کے حالات کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ انہوں نے انکار کیا تو ان کا انجام کیا بنا۔ اللہ نے تو خود کہا ہے کہ تم تاریخ کا علم حاصل کرنے جاؤ، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، نبی کے فرمان کہ تم اسرائیلی روایات کو لا سکتے ہو جو کہ صحیح ہوں، مطابقت رکھتی ہوں، لا سکتے ہو، علم کو حاصل کرو۔ تو تاریخ یہ اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں جب تک ہمیں قرآن کا یہ پس منظر نہیں معلوم ہوگا، جسے شان نزول کہتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے جب تک پوری اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہو۔ مثلا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہر، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ آگے آیت چلتی ہے، تھوڑا سا آگے جا کر اگلی ہی آیت میں آ جاتا ہے کہ اِنَّمَا النَّسْیُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ، اور بے شک یہ جو نسیہ ہے یہ کفر میں زیادتی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے بھائی نسیہ؟ انما النسیء، یہ جو نسیء ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کفر کو کیسے بڑھائے گی؟ آپ جب تک تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک اس آیت کو آپ سولو نہیں کر سکتے، حل نہیں ہو سکتی۔
یعنی گنتی تو 12 ہے، اب اس 12 میں سے 4 کو کر دیا محترم، مہینوں کی گنتی 12، 4 ہو گئے محترم، ذی الحج، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ اپنے ذاتی مفادات، مثال کے طور پر ایک اور آئی تھا، اس کو ساتھ جوڑ لیں، لیلاف قریش والی جو صورت ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سردیوں اور گرمیوں کے اندر سفر سے مانوس کرنا، یہ اللہ رب العزت نے قریش پر یہ کیا۔ یہ کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ وہ جو ایک دور تھا، وہ جو جاہلیت کا دور تھا، جس میں ظلم تھا، زیادتیاں تھیں، ڈاکے تھے، چوریاں تھیں، یہ سب کچھ تھا۔ اس حد تک تھا کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، تو قافلے بھی لوٹتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ مثال شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے، خبر ملی کہ وہ قافلہ آ رہا ہے، بڑا مال و دولت ہے اس کے اندر، رحلۃ الشتاء والصیف کیسے سمجھیں گے؟ بڑی دولت آ رہی ہے اس میں، لیکن جب تک وہ پہنچے گا رجب کا مہینہ آ جائے گا، رجب کے اندر وہ لوٹ کھسوٹ نہیں کرنی، وہ محترم مہینہ ہے، تو خود ہی انہوں نے کہہ دینا ہے کہ بھئی آج اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس سال جمادی ثانی 30 دن کا نہیں 40 دن کا ہوگا۔ یہ اس وقت یہ چیز چلتی تھی تاکہ اس وقت تک قافلہ آ جائے اور ہم جمادی ثانی کے اندر ہی اپنا معاملہ سیدھا کر لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، تب یہ نبی پاک علیہ السلام پر یہ قرآن ہے۔ تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر جو ہے نا، اس کا معنی و مراد یہ ہے کہ یہ اب گنتی وہ 12 ہی ہے، لیکن یہ نسیہ کی جو بیماری تھی، یہ جو کرتے تھے، یہ کفر کے سوا اور کسی چیز بھی زیادتی نہیں۔ تو جب تک یہ پوری تاریخی کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی، تب تک آپ اس آیت کو حل نہیں کر سکتے۔ اور رحلۃ الشتاء والصیف جو ہے کہ بھئی گرمیوں اور سردیوں میں تجارتی قافلوں کو امن مل گیا، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ امن یہ مل گیا کہ اسلام آ گیا، اب یہ جو لوٹ کھسوٹ والا کام ہے وہ تو ویسے ہی منع ہے۔ دوسرا جو مہینہ جتنی تاریخ پر چلتا ہے چاند کے حساب سے 29 کا یا 30 کا، یہ اسی حساب سے چلے گا، اس کے اندر تم نے اپنی منمانیاں نہیں کرنی کہ اپنی مرضی سے چلو رجب چل رہا ہے تو وہ قافلہ پہنچنے والا ہے، چلو اس دفعہ رجب جو ہے وہ 15 دن کا ہے، کبھی رجب 15 کا کر لیا، کبھی جمادی ثانی 40 کا کر دیا۔ یہ ڈرامے بازیاں چلا کرتی تھی، یہ تاریخ ہے۔ ایسی ہی جب تک یہ پس منظر اور تاریخ، وجوہات اور اسباب نہیں معلوم ہوں گے، ہم کسی بھی واقعے کو، تاریخی واقعے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ اور واقع کربلا بھی ظاہر ہے اس بات کا لازمی تقاضا کرتا ہے کہ ہم جانیں کہ وہ اسباب کیا بنے، وہ حالات کیا بنے، وہ ان احوال کے متعلقات کیا تھے کہ جن کی وجہ سے کربلا رونما ہوا۔ ایک تو پکی بات ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ شہید کیا جائے گا۔ خون کی بوتل بھی ام سلمہ کو پکڑائی جا رہی ہے۔ یہ اپنی جگہ حقائق موجود ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں وہ سچی خبر ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اسی لیے ہمارے آئمہ جو ہے نا وہ ایک بات کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سچ، ایک ہوتا ہے حق، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی واقعہ پہلے ہو جائے، اس کو آپ ایز اٹ از صحیح بیان کر دیں، یہ معاملہ یوں ہوا تھا، آپ نے صحیح بیان کر دیا، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کی، تو آپ نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ کیا کہا؟ سچ کہا۔ یعنی سچ وہ ہوتا ہے کہ جو واقعے کے بعد بیان کیا جائے، اور حق وہ ہوتا ہے کہ اس کو بیان پہلے کیا جائے، واقعہ بعد میں رونما ہو۔ اگر نبی پاک علیہ السلام یہ
فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی قسطنطنیہ میں ایک لشکر جائے گا، بحری بیڑا جائے گا، اس کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے وہ بخشے ہوئے ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ اس کو پکڑ کر بعض لوگ تو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں نا کہ اس میں تو یزید تھا، اس میں تو یزید تھا۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے، فی الحال اس کی سند پر ہم گفتگو نہیں کر رہے، وہ پہلا بیڑا تو عمر فاروق کے دور میں ہو کے چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بحری بیڑا آئے گا، وہ پھر بحری بیڑا گیا، قسطنطنیہ گیا، تو حضور نے کہا پہلے، گیا بعد میں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حق۔ یہ ہے حق اور سچ کا فرق۔ تو واقعی کربلا بھی حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، خبر پہلے ہے، واقعہ بعد کا ہے، تو ہم کہیں گے واقعہ کربلا حق ہے۔ اب ہم جو کچھ بتائیں گے روایات صحیحہ کی روشنی میں ہم سچ کہیں گے، حق حضور نے فرما دیا، ہم جو کہہ رہے ہیں کیونکہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، اب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جس میں بہت کچھ لوگ جھوٹ بھی ڈالتے تھے، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، جو ہوا وہ روایات کے اندر موجود ہے۔ تو واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد براہ راست میں اس ایک ہی نقطے کی طرف جاؤں گا، زیادہ لمبا، میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ بہت لمبی گفتگو، بہت زیادہ پوائنٹس نہیں بیان کرنے، بلکہ بس اتنا بتانا ہے ایک نقطہ کہ یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور وہی بڑی وجہ ہے کہ سن 60 ہجری میں، جس کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے محفوظ رکھنا۔ وہ دور جو 60 ہجری میں آئے گا، نبی کریم نے ہمیں بتایا، وہ دور جس میں نوجوان اور لڑکے حکومت کریں گے، مجھے اس دور سے محفوظ رکھنا، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور واقع کربلا جو ہے یہ 60 ہجری میں رونما ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، یزید جو ہے وہ مسند اقتدار پر آ گیا، یہ خبر مدینہ پاک پہنچی، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ شخص جو فاسق ہے، ملعن ہے، شرابی ہے، اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ یزید کی جن حرکتوں کو ناپسند کیا گیا ان میں شراب تھی اور فحش باتوں کا ارتکاب تھا، اور پھر عبداللہ بن حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے آ کر غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں، واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان، کہ ہم یزید کے خلاف بغاوت نہ کی، ہم نے یزید کے خلاف بغاوت نہ کی، ہم باہر نہ نکلے، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھر برسنے نہ لگ جائیں۔ اتنا ظالم، اتنا فاسق، اتنا جناب وہ گناہوں کی طرف لے کے جانے والا وہ یزید کہ مجبور ہو گئے کہ اگر اب آواز بلند نہ کی تو ہم پہ رب ذوالجلال کا غضب پتھروں کی بارش کی صورت میں نازل ہوگا۔ یہ یزید جو ہے یہ کرسی اقتدار پر آ گیا، آخری اس نے پھر وہ اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے، حالات خراب ہوتے چلے گئے، ظلم بڑھتا چلا گیا، زیادتیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ ایسے حال میں لوگوں کی جو نگاہ تھی وہ صدق رسول سیدنا امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی طرف جا کر ٹھہر گئی، کیونکہ ایسے حالات میں فقط اس وقت کے موجود شخصیات میں واحد ایک شخصیت
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جس پر لوگوں کا بھروسہ تھا، اطمینان تھا، اعتقاد تھا، یقین تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہمیں اس بھنور سے نکال سکتی ہے۔ اور یزید بھی یہ بات جانتا تھا، یزید بھی یہ بات جانتا تھا۔ مسئلہ سارا یہی ہے۔ ابھی کل میں اپنے محترم کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ سوال یہ کیا گیا، سوال یہ ہے کہ کئی لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، تو امام حسین نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کیوں نہ بیعت کی؟ امام حسین بھی کر لیتے۔ تو ہم اس سوال کو بدلتے ہیں، تھوڑی سی ترتیب، کہ اتنے ساروں نے بیعت کر لی تو امام نے کیوں نہ کی؟ ہم بدل کے کہتے ہیں اگر امام نے نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیسے کر لی؟ سوال یہ ہے، سوال وہ نہیں ہے کہ امام نے کیوں نہیں کی۔ جب امام نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ امام نے کیوں نہ کی تو پورا کربلا آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب سوال، اسی سوال کے اندر پھر آپ ایک اور سوال رکھیں۔ سوال یہ ہے، ابھی الیکشن ہوتی ہیں، آپ نے ووٹ ڈالا، آپ نے نہیں ڈالا، کتنے پرسنٹ ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے؟ کبھی کوئی 15%، کبھی کوئی 20%، کبھی 30%۔ 22 کروڑ میں سے کوئی جا کا کوئی بہت ہی زیادہ کو 20-22 اپنا 4-5 کروڑ ووٹ پڑتا ہے۔ کبھی کسی نے، وزیر نے، منتخب جو امیدوار جو تھا، وزیر جو تھا، اس نے آ کے آپ کا دروازہ دستک دی ہے کہ میاں تم نے مجھے ووٹ کیوں نہیں ڈالا؟ سب نے ڈالا، پورے محلے نے ڈالا، پورے علاقہ نے ڈالا، پوری یوسی نے ڈالا، تم نے کیوں نہیں ڈالا؟ پوچھا کبھی کسی نے؟ جتنے ووٹ پڑ گئے انہیں کی گنتی کی، یہ زیادہ ہیں یہ جیت گیا، اس کے کم یہ ہار گیا۔ دیٹس اٹ۔ جب اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تم مسند اقتدار پر بیٹھ چکے ہو، خلافت کی کرسی پہ تم بیٹھے ہو، حکومت کی کرسی تمہارے پاس، باغ دوڑ تمہارے پاس موجود ہے، ایک امام علی مقام یا چند اور آپ کے رفقا اگر بیعت نہیں کر رہے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ کرتا رہے اپنی حکومت، جو عیاشی کی ہوئی ہے تو کرتا رہے۔ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ یزید یہ بات جانتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ اگر کسی وقت بھی یہ کھڑے ہو گئے تو پوری مسلم امہ ان کی بات پہ لبیک کہے گی۔ میری حکومت کا کوئی حصہ، بے شک طاقت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، بے شک سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن جو کردار کی طاقت، روحانیت، اسلام، نسب، وہ ساری طاقتیں امام علی مقام کے پاس ہیں، میں اس کو چھو کر بھی نہیں جا رہا۔ وہ یہ بات جانتا تھا، اس لیے وہ یہ چاہتا تھا، اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر امام علی مقام سے بیعت لی جائے۔ کل ہم شعر کیا سنائے تھے؟ بیعت یا سب، دو باتوں میں سے ایک بات۔ تم ان سے بیعت لے لو، مطلب خرید لو، مطلب اپنی ماتحت کر لو۔ بیعت کا معنی یہی ہوا کہ اپنی اطاعت میں لے آؤ، اپنے ماتحت کر لو۔ لیکن امام علی مقام یہ بات جانتے ہیں کہ نانا جی حضور سیدنا خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو من رہا منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ھذا ضعف الایمان، کہ تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں تو زبان سے ٹوکو، اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں تو اس کو برا جانو۔ امام علی مقام یہ بات جانتے ہیں۔ امام علی مقام اپنے نانا جی حضور کی یہ حدیث بھی جانتے ہیں، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس چیز میں
خالق اللہ رب العزت کی نافرمانی آتی ہو تو کسی بھی سیٹھ صاحب کی بات مانی نہیں جائے گی، اس میں اس کی اطاعت مخلوق کی اطاعت، چاہے وہ اماں ابا ہوں یا کوئی اور ہو، اطاعت مخلوق نہیں ہوگی جس میں خالق کی نافرمانی ہے۔ یہ حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کیا امام حسین یہ بات جانتے تھے؟ جی ہاں جانتے تھے، تبھی امام علی مقام نے یہ دیکھا کہ یزید زیادتیوں پر ہے، ظلم پر ہے اور گناہوں میں خود بھی لتھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اس طرف مائل کرے گا اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ چنانچہ امام علی مقام نے آواز کو اٹھانا مناسب سمجھا۔ یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں ہمارے دور میں بھی ایسا ہے، ادیب اور استاد یہ دو طبقات ایسی ہیں جنہیں اکثر دبا دیا جاتا ہے۔ ہمارے تاریخ میں ایک ایسا بھی حکمران گزرا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں۔ تو ایک مفکر یہ کہتا ہے کہ حیران ہوں کہ تمہیں ادیب بھی ناپسند ہے اور استاد بھی ناپسند ہے، جبکہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہی کہہ رہے ہیں اللہ ادیب بھی ہے اور استاد بھی ہے، یہ کتاب بھی اللہ کی ہے اور الرحمن علم القرآن پڑھایا بھی اللہ نے ہے۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھو تو ادیب اللہ ہے اور استاد رسول اللہ ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تمہیں دونوں ہی ناپسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ادیب سوچتا ہے اور استاد بول دیتا ہے، یہ فرق ہے۔ مسئلہ یہ ہے ادیب کے پاس شعور ہے، علم ہے، صلاحیت ہے کہ وہ باریک سے باریک باتوں کو ڈھونڈ کر اپنی کتابوں کے اندر لاتا ہے اور پھر استاد ان باتوں کو پڑھ کر طلباء کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ تو ادیب سوچتا ہے اور استاد بول دیتا ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے نا، یہ طبقہ ان دونوں طبقات کو ناپسند کرتا ہے اور ان کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی جہاں جب کوئی آواز اٹھتی ہے یا تو وہ خرید لی جاتی ہے یا وہ بندہ غائب۔ کہاں گیا جی؟ پتہ نہیں، وہ غائب ہے، اسکرین پر ہی نہیں، نہ کوئی ذکر ہے، کچھ پتہ نہیں وہ ہے کہاں، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، اس کو خود نہیں پتہ بیچارے کو کہ میں کہاں ہوں، میں کن اندھیروں کے اندر قید کر دیا گیا ہوں۔ امام علی مقام کو یزید نے دبانے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی، امام حسین دبے نہیں۔ امام حسین نے یہ ارادہ کر لیا کہ جس حد تک ممکن ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اقتدار کی لڑائی ہے۔ امام حسین کو اقتدار کی کوئی ہوس نہیں، بلکہ امام حسین میں اور یزید میں جو لڑائی تھی وہ کون سی تھی؟ امام حسین کے مقام پر فرض اور ہوس کی لڑائی تھی۔ امام حسین فرض پورا کر رہے تھے اور حسین یزید ہوس کا شکار تھا، وہ ہوس کا شکار تھا۔ تو یہ ہوس اور فرض کی لڑائی تھی، یہ دو شہزادوں کی یا اقتدار کی لڑائی۔ یہ جو بھی کہتا ہے وہ تاریخی حقائق کا رخ موڑنے کی یا ان کو گڑبڑ خلط ملط کرنے کی انتہائی قبیح اور بدنما کوشش کر رہا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام علی مقام کو کسی قسم کے اقتدار کی کوئی خواہش و تمنا ہرگز نہیں تھی، اور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی لڑنے والے لوگ تھے؟ آپ خود دیکھیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کی لڑائی میں صلح کا سبب پیدا ہوگا۔ حضور نے پیشین گوئی فرمائی، یعنی حق کہا کہ بعد میں جب وہ معاملہ خلافت کا بنا
تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کرا کر اس جنگ کو جو شروع ہونا چاہتی تھی ختم کر دیا ہمیشہ کے۔ یہ تو لڑے تھے، امام حسن تو نہیں لڑے۔ وہ کتنی بڑی مشہور سی ایک روایت موجود ہے کہ آپ کے خادم لایا، اس سے پانی یا گرم چائے گر گئی، آپ نے اسے دیکھا، اس کو غضبناک ہو کے وہ کانپ گیا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ۔ آپ نے اپنا غصہ پی لیا، وہ ناگواری ظاہر نہ کی۔ پھر اس نے کہہ دیا وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو آپ نے کہا چل چل معاف کیا، مناسب ہے، کچھ بھی تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، وہ آیت سنا رہا، یعنی جن کی بارگاہ میں ملازمت کرنے والے بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، کہاں پہ کون سی آیت لگانی ہے جی، اور کس طریقے سے لگانی ہے، تو خود کیا ہوں گے۔ انہوں نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد بھی کیا۔ یہ لوگ لڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں میرے پیارے دوستو، کبھی کبھی دو بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امام حسن و حسین میں بھی لڑائی ہو گئی تھی، ایک مرتبہ دونوں میں لڑائی ہوئی، یعنی ناراضگی ہو گئی۔ وہ ہماری طرح کی لڑائیاں تو نہیں نا، یہ تو وہ ہے نا جو آغوش محمد میں بڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد کے صحن میں بڑے ہوئے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کی گود میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ اس طرح سے لڑیں کہ جائیدادوں کے جھگڑے ہیں اور اپنی مرضیوں کے جھگڑے۔ بہرحال اختلاف رائے قائم ہو گیا، 2 دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے۔ امام حسین کو خیال آیا کہ میرے پیارے نانا جی کی حدیث ہے 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں۔ اٹھے اور چل پڑے کہ میں جا کے بڑے بھائی جان سے معافی مانگتا ہوں۔ ابھی قدم باہر نکالنا ہی چاہتے تھے کہ پھر رک گئے، واپس آئے، کاغذ نکالا، کاغذ کے اوپر ایک عبارت لکھی، عبارت لکھ کر تو پھر واپس گئے، جا کر امام حسن کے پاس پہنچے اور باہر بیٹھ گئے، رقعہ بھیج دیا۔ امام حسن المجتبی علیہ السلام نے وہ رقعہ پڑھا تو فوراً باہر تشریف لائے اور اپنے برادر اصغر یعنی امام حسین کو گلے لگا لیا۔ اب اس رقعے میں لکھا کیا تھا کہ بھائی جان، میں نانا جان کی حدیث کو یاد کر کے آپ سے صلح کے لیے آ رہا تھا کہ اچانک مجھے دوسری حدیث یاد آ گئی۔ وہ کیا یاد آئی جو اب کاغذ پہ لکھی ہے؟ وہ کاغذ پہ کیا لکھا تھا کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو شخص صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بڑا بھائی پہلے جنت میں جائے۔ اللہ، یہ تو وہ خاندان ہے لالا جی، یہ لڑائیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں چاہیے اس طرح کا۔ کل ہم نے بتایا نہیں کہ ایک خادم آیا، ایک درویش آیا، ایک فقیر آیا، کروڑوں روپے پکڑا کے دے دیے، کہا کہ یہ بھی تھوڑے ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ تو ایڑی مارے تو جناب والا وہاں سے کنویں نکل آئے، پانی کے بھی اور دولت کے بھی۔ تو بہرحال تو یہ میں چاہتا تھا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ پہلے جنت میں چلا جائے اور پھر امام۔ تو عزیزو، اگر کوئی لڑائی کیے ہوئے ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، دلوں کی قدورتوں کو نکالو، واسطہ حسنین کا جڑ جاؤ، ختم کرو کہانیاں، یہ مل کر کام کرنے کی باتیں ہیں۔ تو واپس آتے آخری نقطہ، وہی نقطہ، آخری جملہ یہی ہے کہ جناب اعلیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ قوت تھی، وہ طاقت تھی، وہ آواز تھی، وہ کردار تھا، وہ شخصیت تھی کہ جن کی آواز پہ کل امت مسلمہ لبیک کہہ سکتی تھی۔
یزید یہ بات جانتا تھا کہ اگر یہ آواز بلند ہو گئی تو میری حکومت گئی، اس لیے وہ درپے تھا اس بات کے کہ امام حسین سے یا تو بیعت کر کے ان کو خرید لیا جائے، نہیں تو ابن زیاد تمہیں آرڈر ہے کہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو تو پھر امام کو یہاں تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا فلاں مقام پر، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ مقام بھی دیکھا، فلاں مقام پر جا کر شہید کیا جائے گا، وہیں خیمے لگے، وہیں جنگ ہوئی، وہیں شہادتیں ہوئیں۔ اس کا بنیادی پس منظر صرف یہ تھا کہ ظالم اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانا یا مارنا چاہتا ہے، آج بھی یہ چاہتا ہے۔ یہ کربلا آج بھی جوں کی توں ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے امام حسین کے روضے پہ لال جھنڈا لگا ہوا، پتہ آپ کو؟ وہ تصویروں میں لگا ہوگا، دیکھیے گا۔ لال جھنڈا کس بات کی علامت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں صاحب کتاب کہ لال جھنڈا اس بات کی علامت ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے۔ امام کے روضے پہ لال جھنڈا یہ کہہ رہا ہے کہ حق و باطل کی جنگ ابھی جاری ہے۔ بعثت نبی پاک، میلاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ حضور کے میلاد کا مقصد سمجھو، ابھی آنے والا نا 2 مہینے بعد میلاد النبی۔ حضور کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ پوری روئے زمین پر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے رہتے، سب شرک ختم ہو جائے۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی میرے چاند، ہمیں اس کی کوشش کرنی کہ زمین پر بسنے والا ہر انسان رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ تو یہ حضور کے میلاد کا، آپ کی بعثت کا مقصد ہے، اور یہ ہم نے اس کا حصہ بننا ہے، اور امام بھی اس کا اپنا حصہ کا کام کر گئے اور ہمیں طریقہ بتا گئے۔ ظالم آواز تو اٹھائے گا، پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، لیکن تم نے اپنے قدموں میں ڈگمگانا نہیں ہے، اس میں ان میں کسی قسم کی کپکپاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ استقلال کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ ڈٹ جاؤ، فتح تمہاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔